آج ہم ایک ایسے نام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو فیشن کی دنیا میں نہ صرف ایک برانڈ ہے بلکہ ایک مثال بن چکا ہے، فینڈی۔ اگر آپ فیشن سے تھوڑا بھی لگاؤ رکھتے ہیں تو فینڈی کا نام آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ یہ برانڈ نہ صرف لگژری کا دوسرا نام ہے بلکہ کرافٹ مین شپ اور اٹیلین ایلیگنس کا ایک نشان بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس برانڈ کی شروعات کب ہوئی تھی، کس نے کی تھی؟ اس مقام سے اٹھ کر یہ برانڈ دنیا کی سب سے مہنگی اور مشہور فیشن ہاؤسز میں شامل ہوا۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے فینڈی کی اصل کہانی، ایک چھوٹی سی لیدر شاپ سے لے کر ایک گلوبل فیشن ایمپائر بننے تک کا سفر۔ روم، اٹلی، جہاں ہر گلی، ہر عمارت ایک کہانی کہلاتی ہے۔ اسی شہر میں 1925 میں فینڈی کا آغاز ہوا۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ چھوٹی سی فیملی اونڈ لیدر گڈز شاپ اتنا بڑا نام بنے گی کہ ہالی ووڈ سے لے کر پیرس اور ملان تک ہر رن وے پر چھا جائے گی۔ لیکن اس کہانی میں صرف گلیمر اور سکسیس نہیں بلکہ مشکلات، چیلنجز اور کچھ حیرت انگیز موڑ بھی ہیں۔ آج ہم اس برانڈ کی ہسٹری کے وہ پہلو بھی ایکسپلور کریں گے جو عام طور پر لوگوں کی نظر سے چھپ جاتے ہیں۔ فینڈی کی بنیاد رکھی گئی تھی ایڈوارڈو فینڈی اور ان کی وائف ایڈیلے کاساگراندے نے 1925 میں، جب انہوں نے روم میں ایک چھوٹی سی لیدر اینڈ فر شاپ کا آغاز کیا۔ یہ دکانداری روم کے سینٹرو اسٹوریکو میں تھی، جہاں کا ہر کونا تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ شروعات میں یہ صرف وومنز ہینڈ بیگز اینڈ فر پروڈکٹس تک محدود تھی، مگر ایڈیلے کی ذہانت اور ایڈوارڈو کی کرافٹ مین شپ نے فینڈی کو دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر دی۔ 1930 کے دوران جب یورپ میں اکنامک کرائسس تھا، فینڈی نے اپنی کوالٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ان کا کلائنٹ اپ اسکیل اور لویل بن گیا۔ 1946 میں ایک نیا دور شروع ہوا جب ایڈیلے اوڈا کی 5 بیٹیاں بزنس میں شامل ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے والدین کے کام کو آگے بڑھایا بلکہ نئے آئیڈیاز اور ماڈرن ایستھیٹکس کو بھی برانڈ میں انکلوڈ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن فینڈی ایک ایسی مثال بن گیا جہاں عورتیں صرف کام نہیں کر رہی تھی بلکہ لیڈرشپ میں آگے آ کے برانڈ کو ری ڈیفائن کر رہی تھی۔ 1965 میں فینڈی کے لیے سب سے بڑا ٹوسٹ تب آیا جب ان کا انکاؤنٹر ہوا جرمن ڈیزائنر کارل لیگرفیلڈ سے۔ لیگرفیلڈ نے جب فینڈی کے ساتھ کام شروع کیا تو برانڈ میں ایک نیا جوش داخل ہوا۔ انہوں نے فر کو ایک نئی پہچان دی۔ پہلے فر کو صرف ٹریڈیشنل اور ہیوی سمجھا جاتا تھا، لیکن لیگرفیلڈ نے اسے لائٹ، کلرفل اور سٹائلش بنا دیا۔ اسی دور میں انہوں نے فینڈی کا آئیکونک ایف لوگو ڈیزائن کیا جو کہ فن فر کو مختصر کرتا تھا۔ یہ لوگو آج بھی فینڈی کی آئیڈینٹی کا حصہ ہے اور دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ 1970 اور 1980 کے دوران فینڈی نے اپنا پورٹ فولیو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، ریڈی ٹو ویئر کلوتھنگ لائنز، ایکسیسریز، شوز اور پرفیومز تک۔ یہ وہ وقت تھا جب فیشن ورلڈ میں برانڈنگ اور آئیڈینٹی کافی امپورٹنٹ بن چکی تھی اور فینڈی نے اس کمپٹیشن میں اپنا مقام بنایا۔ 1985 میں برانڈ نے اپنی 60th اینیورسری کو ایک گرینڈ فیشن شو کے ذریعے منایا، جہاں ان کی انوویشن اور ڈیزائن ایکسیلنس کو دنیا میں سراہا۔ لیکن سب کچھ آسان نہیں تھا۔ 1990 کے آغاز میں جب گلوبل اکانومی نے نیا موڑ لیا اور لگژری برانڈز پر پریشر بڑھنے لگا تو فینڈی بھی چیلنجز سے دوچار ہوا۔ فائنینشیل سٹرگلز نے برانڈ کو جھکنے پر مجبور کیا اور 1999 میں ایک اور ٹوسٹ آیا جب فرینچ لگژری جائنٹ LVMH، موئٹ ہینیسی، لوئی وٹون اور پراڈا نے مل کر فینڈی کے شیئرز خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ برانڈ اپنی آئیڈینٹی کھو دینے کے قریب تھا، مگر اس بزنس ایکوزیشن کے بعد جب LVMH نے فل کنٹرول حاصل کیا تب فینڈی کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا۔ 2001 میں LVMH نے فینڈی کا میجر کنٹرول لے لیا اور برانڈ کو ایک نئے دور میں داخل کیا۔ لیگرفیلڈ نے ڈیزائن ڈائریکشن کنٹینیو رکھی اور ساتھ ہی سلویا فینڈی، جو کہ فاؤنڈر کی گرینڈ ڈاٹر تھی، نے بھی کریٹو لیڈرشپ میں اہم کردار ادا کیا۔ سیلویا نے فینڈی کے آئیکونک بوگوٹے بیگ کا ڈیزائن دیا جو 1997 میں لانچ ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گلوبل فینومینا بن گیا۔ یہ بیگ سیکس اینڈ دی سٹیز جیسے ٹی وی شوز میں یوز ہوا، جس نے فینڈی کی پاپ کلچر میں پوزیشن کو مزید مضبوط بنایا۔ 2005 کے بعد فینڈی نے اپنی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کو ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے مزید بہتر بنایا۔ ہائی پروفائل فیشن شوز، سیلیبریٹیز کے ساتھ کولیبوریشنز اور ڈیجیٹل کمپینز کے ذریعے برانڈ نے نئی جنریشن تک اپنا پیغام پہنچایا۔ 2007 میں فینڈی نے گریٹ وال آف چائنا پر فیشن شو کر کے سب کو حیران کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی فیشن برانڈ نے اس طرح کا ایونٹ اس مقام پر کیا۔ یہ شو نہ صرف ایک مائل سٹون تھا بلکہ فینڈی کے انوویشن اور ڈیئرنگ سپرٹ کا ثبوت بھی۔
آج فینڈی دنیا کے لگژری فیشن لینڈسکیپ میں ایک قلعہ ہے۔ روم میں ان کا پلازو ڈیلا سیولیٹا اٹالیانا میں ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے یہ برانڈ اپنی اٹالین ہیریٹیج اور کرافٹ مین شپ کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ فینڈی نے ہر دور میں اپنی آئیڈینٹی کو بہتر بنایا ہے، چاہے وہ کلاسیکل فر ڈیزائن ہو یا پھر کنٹمپریری اسٹریٹ فیشن۔ ان کا کولیبوریشن کم جونز کے ساتھ 2020 کے بعد سے ان کی وومنز ویئر کلیکشن میں نئے رنگ بھر رہا ہے۔ فینڈی کی کہانی صرف فیشن کی نہیں، ایک خواب کی کہانی ہے، ایک ایسے خواب کی جو روم کے ایک چھوٹی سی ورک شاپ میں شروع ہوا تھا اور آج دنیا کے ہر کونے میں گونجتا ہے۔ یہ برانڈ صرف ہینڈ بیگ، فر یا کلوتھنگ نہیں بیچتا، یہ ہیریٹیج، لیگیسی اور پرفیکشن کا پیغام دیتا ہے۔ آج بھی جب کوئی فینڈی کا بیگ اٹھاتا ہے یا ان کا کوٹیور پیس پہنتا ہے تو وہ صرف فیشن نہیں، ایک سینچری پرانی محنت، محبت اور کریٹیوٹی کا اظہار کرتا ہے۔ فینڈی نے ہر دور کا سامنا کیا ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤنز، لیڈرشپ چینجز، مارکیٹ کمپٹیشنز اور کلچرل شفٹس، لیکن ہر دفعہ یہ برانڈ صرف زندہ نہیں رہا بلکہ نئے انداز میں ابھر کر سامنے آیا۔ یہ ان 5 بہنوں کی ہمت تھی، ان کی سوچ تھی جو زمانے سے آگے تھی۔ یہ لیگرفیلڈ کا جادو تھا، سیلویا کی نظر تھی اور روم کی زمین کا اثر تھا۔ آج جب ہم فینڈی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک فیشن لیبل نہیں نظر آتا، ہمیں ایک مثال ملتی ہے، ایک ایسی مثال کہ کس طرح ڈیڈیکیشن، یونٹی اور انوویشن سے کسی بھی چھوٹی شروعات کو دنیا کا نام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ایک روشنی ہے جو اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔